سر یہ آپ نے ابھی عدت کیس کی بات کی تو خان صاحب کو ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی. سائفر کیس میں بھی ہو گیا, 190 ملین پاؤنڈ والے میں بھی ہو گیا. اگر آگے یہ اب ان کو نکاح والے کیس میں ضمانت مل جاتی ہے تو باقی ایک دو اور کیسز رہ جائیں گے. اگر ان میں بھی ہو جاتی تو عمران خان صاحب رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا کچھ اور ہو جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو انہیں جیل میں رکھنے کے لیے کافی. ٹھیک ہے. پاکستان میں مقدمے کا قائم ہو جانا ہی ایک سزا ہے. پاکستان میں پروسیکیوشن نہیں ہوتی, یہاں پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے. یہاں پہ قانون کے تحت سزا نہیں دی جاتی, یہاں پہ قانون سے پہلی سزا دی جاتی. جب آپ لوگوں کو آپ نے قانون میں اس طرح کے لیکونا رکھے ہوئے ہیں کہ آپ جگہ آپ بندہ پکڑ لیں, اتنے دن ریمانڈ, اتنے دن یہ, بھائی آپ کو ہمارے سسٹم کو درست ہونا ہے. تو عمران خان صاحب اس سسٹم کا نشانہ بن رہے ہیں. ابھی تک ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے اس طرح, فائنالٹی کسی کو نہیں, کسی چیز کو نہیں ملی. تو جہاں تک عمران خان صاحب کا باہر آنا ہے, میرے 3 مائل سٹونز ہیں اچھا اپنے ذہن میں رکھے ہوئے کہ ان کے بعد عمران خان صاحب باہر ہوں گے. ایک مائل سٹون ہے یہ جون, ٹھیک ہے جی, اینڈ what's the reason behind that؟ آگے پیچھے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے اس کے 2 مہینے بعد اگست, اور تیسرا جو ہے پھر اس سال کا آخر, اس سال کی سردی. تو ویسے یہ کس طرح سر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے, کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ یار یہ میں نہیں بتا سکتا. ابھی آپ نے بات کی نا سر کہ یہ سسٹم جو ہے وہ آپ ایف آئی آر ہو جائے تو سمجھے آپ پرسیکیوشن ہوگی آپ کی. پہلے تو ہم یہ سنتے تھے یار کوئی لیڈر نہیں آ رہا کوئی جو عوام کو سمجھا سکے یا کوئی انقلاب کی بات کر سکے یا بتا سکے کہ آپ کا فیوچر یہ ہے, اس قوم کی ڈیسٹینیشن یہ ہونی چاہیے, باقی اقوام عالم کے مقابلے میں ہم نے ترقی کرتے ہوئے یہاں پہ جانا ہے. پھر لکیلی ہمیں جو میڈیا نے بھی کہا, بہت سارے لکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں, عوام بھی یہ کہہ رہی کہ ان کو ایک عمران خان کی صورت میں ایک رہنما اور ایک سیاسی لیڈر مل گیا. ہمیں لگا کہ اب کچھ چیزیں بدل جائیں گی, حالات بدل جائیں گے, لیکن جب ساری چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ سر یہ کافی نہیں ہوتا. دا ایکویشن آف پاور, جیسے ہم ایکویشن پڑھتے ہیں نا, x+y=0, تو اس ایکویشن میں یہ جو پاور کی ایکویشن ہے پوری دنیا میں بدلتی رہتی ہے, یہ ایوالونگ ہوتی ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہوتی ہے. اور وہ ارتقاء جو ہے وہ ہمیشہ جمہوری معاشروں میں الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے نتیجے میں کچھ چیزیں اپنی جگہ پہ, کچھ چیزیں طاقتور ہو جاتی ہیں, کوئی ادارے کمزور نہیں ہوتے, وہ ان کی حیثیت کا تعین ہو جاتا ہے. کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے افراد جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے. پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ دراصل پاور ایکویشن کی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. اس طاقت کی مساوات میں کون سا عامل کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا اہم ہے, اور اس کی حیثیت کیا ہے, اس کو ہم نے اب نئے سرے سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. الیکشن نے یہ معاملہ طے کر دیا. 8 فروری 2024 کا الیکشن یہ طے کر چکا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت کہاں ہونی چاہیے. اب یہ ریزسٹنس ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ تاریخی عمل ہے اور تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس میں اس طرح کی کشمکش ہوتی رہتی ہے. اس کشمکش میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ جائے گی کہ کچھ کام اب آئندہ کے لیے نہیں کرنے. دیکھیے, ایک جنریشن تھی, ایک جنریشن ہے میری. صحیح ہے. ہم ہیں ڈھلتی ہوئی شام. جو نوجوان ہیں, بچے ہیں, وہ ہیں ابھرتا ہوا سورج. جو نیا سورج طلوع ہو رہا ہے, جو بچے اس وقت جنہوں نے آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے, ان بچوں کی ریاست کی تعریف اس تعریف سے بالکل الگ ہے جو میں نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی. آج ریاست حب الوطنی کا تقاضا کرتے ہوئے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے پھر میری ذمہ داری کا حساب بھی مانگا جائے گا, جو ماضی کو اور مستقبل کو جوڑ سکتی ہے.
عمر کے اعتبار سے ہم سارے لوگ, میری عمر کے سبھی لوگ وہ کڑیاں ہیں. اب اس کڑی کو آپ استعمال کریں, اور میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کتنے, اگر آپ پاکستان کی آبادی کا ذرا اس کا بریک اپ کریں نا کہ کون کتنا ہے, یعنی کس عمر کے لوگ کتنے ہیں, تو جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ صرف 11% ہیں. بالکل ایسے ہی اس وقت سب سے زیادہ جو وہ ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. جی, تو جب ہم جیسے لوگ اب صرف 11% رہ گئے تو آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو نئی نسل ہے وہ اس کے اپنے تقاضے. اب آپ اس سے بلا شرط غیر مشروط حب الوطنی کا تقاضا آپ کریں گے, وہ نہیں مانے گا. آج کی دنیا میں کوئی نہیں مانتا. آج کی دنیا میں ہر شخص ایک انٹرنیشنل شہری ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے پاس آپ کو کوئی کام آتا ہے, کوئی ایسا ڈھنگ سے کچھ کرنے کا آپ کو سلیقہ ہے, تو آپ کو پوری دنیا آپ کے لیے جہاں مرضی چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8-10 سال مزید اگر تھوڑا سا وقت گزرا تو یہ ریزسٹنس جو ابھی ہے اس سے کئی 2 گنا زیادہ. 8-10 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے. اچھا, تو اتنا عرصہ ریزسٹنس نہیں چلتی. مطلب 8-10 سال بعد جو جنریشن ووٹ ڈالنے جائے گی وہ اس کو یہ بھی میں پتا, دوسری سائڈ کی ریزسٹنس کی بات کروں. وہ تو سر پھر ان کو تو نئے ٹیکٹکس لے کے آنے پڑیں گے. نہیں, نئے ٹیکٹکس نہیں آئیں گے, ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ایڈجسٹمنٹ یہ ہوگی کہ جس نے جو جدھر ووٹ ڈالا ہے اس کو ماننا پڑے گا, ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی نئے حقائق کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر. آگے چلتے ہیں. یہ کل ہیئرنگ ہوئی تو وہاں پہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک کے تھرو آئے تھے, لیکن وہ ہیئرنگ آن ایئر نہیں کی گئی, تو ایک تصویر لیک ہو گئی سر عمران خان صاحب کی. سر تصویر کے بعد اتنا طوفان برپا ہے, اگر اگلی ہیئرنگ پہ عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور براہ راست دکھائی جائے تو سر یہ تو دیکھیے اندر سے بیٹھے ہی انہوں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک آ جائے تو پھر سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے ایک شخص کو قید کر لیا, اس کی بارے میں اس کی انتہائی نجی گفتگو وہ آپ نے عام کر دی مبینہ طور پہ, اس کے نکاح کو مشکوک کر دیا. آپ ذرا تصور کریں کتنا بڑا الزام ہے یہ, اس کے نکاح کو مشکوک کر دیا. اس کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ میں کرپشن نہیں کرتا, آپ نے اس کے اوپر کرپشن کا الزام بھی ثابت کروا دیا. ٹھیک ہے, وہ الگ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں وہ سسٹین نہیں کر پا رہا. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہے, کیا الزامات تھے جی؟ یہ 4 دن کے لیے جیل میں جائیں, کوکین ہی انہیں باہر آنے پہ مجبور کر دے گی, یہی کچھ ہو رہا تھا نا. ٹھیک ہے, جب